وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد خصوصی طور پر میں اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ضلعی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ کے تمام منصوبین، ساتھ ہی اس کے روح رواں فضیلت الشیخ مستفید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بہترین کانفرنس کا انعقاد کیا، ملک کے مشہور اہل علم کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ان کے لیے موضوعات کا انتخاب بھی بڑا بہترین کیا۔ بہت کم اجلاس اور کانفرنسیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو ہو، تو اس حسن انتخاب کے لیے میں خصوصی طور پر اس جمعیت کے ناظم اور ان کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین انہیں مزید توفیق عطا فرمائے اور دوسرے منتظمین کو بھی اسی نقش قدم پر دعوتی امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے ابھی آپ نے سنا، فرق اسلامیہ اور تحریکات، عقائد، افکار اور نقصانات، یعنی اس امت کے اندر کتنے فرقے پائے جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے جو تحریکات اٹھتی رہتی ہے، تو ان کے عقائد و افکار کیا ہیں اور دین اسلام کے لیے یہ کس قدر نقصان دہ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو مختصر وقت ہے اس کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے شروع سے لے کر آخری نبی تک دو طریقے نازل کیے تاکہ لوگ اس طریقے کی اتباع کر کے ہدایت کا راستہ حاصل کر لیں۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کتاب کی، اس شریعت کی
تشریح کے لیے، اس شریعت کی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ یہ انبیاء اکرام دنیا میں آنے کے بعد ایک لمبی مدت تک لوگوں کے درمیان زندگی گزار کر انہوں نے اللہ رب العالمین کی شریعت سکھائی، جس کی آخری کڑی ہمارے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے 23 سال کی ایک لمبی مدت لوگوں کے درمیان گزاری اور اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ مکمل شریعت کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ تک یہ دین پہنچا چکے تھے۔ اپنی آخری زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جمع غفیر کے سامنے ان سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی کیا میں نے وہ ڈیوٹی ادا کر دی؟ کیا اللہ رب العالمین کی شریعت تم تک پہنچا دی؟ ان تمام لوگوں نے بیک زبان ایک گواہی دی تھی۔ ان تمام صحابہ اکرام نے ایک زبان ہو کر یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد کہ اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، یا اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا، اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا۔ یہ گواہی صحابہ اکرام نے پوری امت کی طرف سے ادا کی ہے۔ جو بھی صحابہ اکرام کے منہج پر ہوگا وہ یہی گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل طور پر اپنے صحابہ کو سکھا دیا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کے تمام صحابہ اکرام ایک دین پر قائم تھے، ایک شریعت پر، ایک عقیدے پر، ایک منہج پر۔ ان صحابہ اکرام کے درمیان کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی۔ الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ گٹوں میں یہ صحابہ اکرام بٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے درمیان دین کے مسائل کو لے کر، شریعت کو لے کر الگ الگ گروہ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صحابہ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ گرچہ ابھی سب کے سب ایک دین پر قائم ہو، ہمیشہ تمام کے تمام لوگ اسی دین پر 100% قائم رہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میری وفات کے کچھ دنوں کے بعد اس دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہو جائے گی۔ اس امت کے اندر فتنے داخل ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو فتنے کے متعلق حدیثیں سنی ہے ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پہل جو شہوت کے متعلق فتنے ہیں ان فتنوں کا تذکرہ کیا۔ فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، کہ ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے مال کے تعلق سے، پڑوسی کے تعلق سے جو گناہیں انجام دیتا ہے یہ بھی فتنے ہیں۔ اور ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے صدقات و خیرات کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور نماز روزے وغیرہ کا اہتمام کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں. میرا مقصد کیا ہے اسے آپ اچھی طرح جان رہے ہیں. میرا مقصد ہے ان فتنوں کے بارے میں پوچھنے کا جو سمندر کی لہروں کی طرح اس امت کے اندر داخل ہوں گی. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس بارے میں گھبرانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ٹینشن لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے. جب تک آپ موجود ہیں اس دنیا کے اندر یہ فتنے داخل نہیں ہو سکتے. آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا یا اس دروازے کو کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا, اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا. چنانچہ یہی ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر شہید کیا گیا. آپ فتنوں کے لیے بند دروازے کی طرح تھے. جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود رہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس دین کے اندر بدعتیں داخل کریں, اس دین کو بگاڑ دیں. اگر کوئی کوشش کرتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت نوٹس لیتے اور انتہائی سخت سزائیں دیتے. اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے. لیکن جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ان فتنہ پروروں کو موقع مل گیا اور مختلف علاقوں سے یہ فتنہ پرور اس دین کے اندر بدعتیں اور فتنے داخل کرنا شروع کر دیے. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, اور یہ عثمان غنی کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازا تھا. انتہائی مالدار تھے اور جتنا مال و دولت سے نوازا تھا اس سے کہیں بڑا دل دیا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. ہمیشہ اس طاق میں لگے رہتے کب کوئی موقع ملے اور اللہ رب العالمین کی جنت خرید لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کرنے کے بعد تو مدینے کے اندر پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا, بڑی قلت تھی. مسلمان پریشان رہتے تھے. ایک ہی کنواں تھا جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا اور یہ کنواں ایک یہودی کے ہاتھ میں تھا, اس کا مالک ایک یہودی تھا اور مسلمانوں کو بڑا پریشان کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ رب العالمین کے راستے میں آزاد کر دے, اللہ رب العالمین کے راستے میں ہدیہ کر دے, صدقہ کر دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے اس کنویں کو خریدا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی, مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی, مسجد کے اندر جگہ اب نہیں ہو رہی ہے, مصلیوں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی توسیع کی ضرورت ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کی توسیع کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے کی ضرورت ہے, اور صحابہ کرام اتنے مالدار نہیں تھے جو اچانک اس خرچے کو برداشت کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کے بدلے آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت لکھوا لے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر طاق میں رہتے تھے, اپنے جیب سے پورا پیسہ ادا کیا اور دنیا کے بدلے انہوں نے جنت خرید لی. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا اعلان کیا کہ ہمیں تعاون کی ضرورت ہے, چندے کا اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی, اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیات, انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں نچھاور کر دیا, قربان کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا یہ اعلان کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیوں؟
کیونکہ آج میرے پاس اچھا خاصا مال موجود تھا. ہماری حالت اس کے بالکل الٹی ہوتی ہے. اگر کہیں پر مسجد کے لیے یا کسی دینی کام کے لیے چندے کا اعلان ہو اور ہمیں پتا چل جائے کہ ابھی لوگ پکڑیں گے مجھے چندے کے لیے، تو سب سے پہلے ہم دور بھاگیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ آج میرے پاس اچھا خاصا مال ہے اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے. چنانچہ آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑا سا مال لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی اپنے گھر بار میں چھوڑا ہے، بال بچوں کے لیے اتنا ہی چھوڑا ہے، آدھا مال اللہ کے رسول آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہے. یہی سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول گھر میں بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، جو کچھ تھا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دیا. اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیا. 1000 دینار جانتے ہیں؟ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، سونے کے سکوں کو دینار کہتے ہیں. کسی کے پاس ایک بھی سونے کا سکہ ہو جائے کتنا بڑا ہوا مالدار شمار کیا جائے گا. اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار اگر ہوتے تو علاقے کا اسے سیٹ کہا جاتا کہ یہ علاقے کا سب سے بڑا سیٹ ہے. اگر کسی کے پاس کتنے ہوتے؟ 25 دینار اگر کوئی مالک ہوتا تو. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا صدقہ کیا؟ 1000 دینار اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے لیے یہ مال قبول کر لیں. اللہ کے رسول بار بار ان سونے کے سکوں کو اپنے ہاتھوں سے الٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اگر عثمان آج کے بعد کبھی کوئی عمل نہ کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے جنت اپنے نام کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں مزید تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں اونٹوں کی ضرورت ہے، جنگی اسلحوں کی ضرورت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر بعد اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، ہمیں مزید تعاون کی ضرورت ہے اور اس کے بدلے جنت لے لے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. اللہ کے رسول سے جنت کی خوشخبری سنی. پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک ہی جگہ پر 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. ایک اونٹ صدقہ کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ اونٹ انتہائی قیمتی جانور ہوتا ہے. اس زمانے میں ایک اونٹ صدقہ کرنا آج کے زمانے میں ایک BMW کار صدقہ کرنے کی طرح ہے. کوئی کر پائے گا؟ کسی کے پاس 10 گاڑیاں ہو اسے کہے کہ ایک صدقہ کر دے اللہ کے راستے میں، کر پائے گا؟ ایک دو نہیں، 300 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دیا. اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے، خوارج نے، یہ پہلا فتنہ تھا اس امت کے اندر. ان باغیوں نے، ان خوارج نے کیا الزام لگایا؟ جھوٹا الزام. اور کہاں پر لگایا؟ مدینے کے اندر نہیں، مدینے کے اندر صحابہ کرام موجود تھے. اگر مدینے کے اندر یہ الزام لگاتے تو سب کوئی جان جاتے کہ جھوٹا الزام ہے. مدینے سے دور مصر کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، کوفہ بصرہ کے علاقے میں جو صحابہ اکرام سے کافی زیادہ دور تھے، صحابہ اکرام کے ٹچ میں نہیں تھے. اور یہی ہوتا ہے، اگر کوئی علماء اکرام سے قریب ہو فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور علماء اکرام سے جتنا زیادہ انسان دور ہوتا ہے اتنی جلدی فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. ان فتنہ پروروں نے، جن کے سردار کون تھا؟ جن کا سردار عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی تھا. انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا. اصل میں منافق تھا، دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کیا اور جا کر دور دراز کے علاقوں میں جہاں کے لوگ صحابہ اکرام سے
ٹچ میں نہیں تھے، دور تھے، علماء اکرام کے ٹچ میں نہیں تھے، دینی تعلیم سے دور تھے، وہاں پر جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کیا۔ کس چیز کا الزام لگایا؟ مال کے اندر غبن کا، مال ہڑپنے کا، کہ ہمارے جو ابھی بادشاہ ہیں، ہمارے جو امیر المؤمنین ہیں، یہ مالی خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس شخص نے اپنی پوری زندگی اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہو، ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کا مال کھائیں گے؟ جو زندگی بھر اپنے مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جنت خریدتے رہے، وہ دوسروں کا مال حرام طریقے سے کھا کر جہنم جانا چاہیں گے؟ لیکن جو اس حقیقت سے واقف نہیں تھے، ان خوارج، ان باغیوں، ان فتنہ پروروں کے اس چال میں پھنس گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے خروج و بغاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ مدینہ آنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل تک کر ڈالا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس امت کے اندر سب سے پہلے فتنہ داخل ہوا ہے۔ ان خوارج نے صحابہ اکرام سے بدزن کرنے کے لیے اور لوگوں کے دین کو بگاڑنے کے لیے ایک اہم ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت کرنے کا، اپنی خواہش کے مطابق اپنے موقف کی تائید کے لیے حدیثیں گڑھتے اور اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی نسبت کرتے۔ ابھی آپ نے شیخ محترم سے حدیث کی پوری تاریخ سنی کہ کیسے کیسے کن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے۔ تو جس طرح ایک حدیث کا انکار بہت بڑا فتنہ ہے، اسی طرح جو حدیث نہیں ہے اسے حدیث شمار کرانا، اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں کہی اس کے باوجود جھوٹی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دینا، جسے کیا کہتے ہیں؟ موضوع حدیث کہتے ہیں، جعل حدیث کہتے ہیں۔ اس زمانے میں حد سے زیادہ ان فتنہ پروروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت شروع کی، اور اس طریقے سے لوگوں کے دین ایمان کو بگاڑنے کی کوشش شروع کی۔ آپ آج تک ان خوارج کے راستے پر چلنے والوں کے درمیان ایک چیز کامن پائیں گے۔ ان خوارج کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ غزوہ حنین کے بعد، یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ پیش آیا تھا۔ غزوہ حنین کے بعد مسلمانوں اپنی تاریخ سیکھو، غزوہ حنین کے بعد اچھا خاصا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور فتح مکہ کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دشمنی میں گزاری تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ سب کے سب صحابیے رسول کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جنہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی، یہ سب کے سب اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور سب کے سب جنتی ہیں، جن کے بارے میں جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر سے کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے جن بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا تھا، اسی کے فوراً بعد غزوہ حنین میں جب بے تحاشا مال غنیمت اللہ کے رسول کے ہاتھ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے انصار کو کچھ نہیں دیا، اور یہ مال غنیمت کا اکثر و بیشتر حصہ ان نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 300 اونٹ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، ان کو دیا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے انتہائی بدتمیزی کے لہجے میں کہا، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف سے کام لے، اس مال کو انصاف سے تقسیم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بدتمیزی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور کہا کہ میں انصاف نہیں کرتا ہوں؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو ہے کون دنیا میں انصاف کرنے والا؟ اللہ رب العالمین مجھے عرش کے اوپر سے امانت دار سمجھتا ہے۔
جی بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بس آدھا گھنٹہ باقی انشاءاللہ, اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا. محترم حاضرین, ابھی آپ کے سامنے خوارج نام کا جو فرقہ ہے, کہاں سے اس کی شروعات ہوئی یہ تاریخ میں آپ کو سمجھا رہا تھا. اس کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی. جو بیج اس کی پہلی بیج پڑی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. اس شخص نے اللہ کے رسول پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا اعدل یا محمد, اے محمد انصاف سے کام لے اور اس مال کو انصاف کے ساتھ تقسیم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بگڑ گئے, آپ کا چہرہ لال ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھنا اس کی نسل سے آگے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو بہت زیادہ پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, نمازیں حد سے زیادہ پڑھیں گے, عبادت میں حد سے زیادہ مشغول رہیں گے, یہاں تک کہ اپنی عبادت کو, اپنی نمازوں کو تم ان کے سامنے حقیر سمجھو گے, لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوگا, یہ ان کے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا اعتراض اس فرقے کے شروع میں, جہاں سے اس فرقے کی شروعات ہوئی تھی, کس چیز کو لے کر ہوئی تھی؟ مال کو لے کر. واضح ہے, آپ پائیں گے آج تک جن کا بھی تعلق اس خوارج کی جماعت سے ہے اور ان کے فکر کو پروموٹ کرنے والے ہیں, ان کے اندر آج بھی یہ مال کی حرص موجود ہے, اور یہ مال کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, کرسی کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. یہ کہنے والے ہیں کہ اصل انقلاب آئے گا کرسی حاصل کرنے کے بعد, حکومت حاصل کرنے کے بعد. ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا تھا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کرام کو کس لیے بھیجا؟ اللہ رب العالمین کی توحید قائم کرنے کے لیے, شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے. اور مولانا مودودی کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو سیاسی انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا, اور اس سے بڑا الزام لگاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اس مشن میں ناکام ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ انبیاء کرام پر بہت بڑا الزام اور تہمت ہے. صرف 2 انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بس اپنے مشن میں کامیاب ہو سکے, باقی تمام کے تمام فیل ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو کس لیے پیدا کیا اور انبیاء کو کس لیے بھیجا. میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اور انبیاء کو بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. انبیاء کرام اپنی پوری زندگی اسی مشن کے پیچھے لگے رہے, لوگوں تک صحیح دین پہنچ جائے, لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ تھا انبیاء کی دعوت کا مشن. کرسی حاصل کرنا, کرسی کے پیچھے بھاگنا, مال کے پیچھے بھاگنا, یہ خوارج کی نشانی ہے, اور شروعات ہی اسی مال سے ہوئی ہے ان کے یہاں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگایا, تو کس چیز کا الزام لگایا؟ مال کے اندر غبن کرنے کا. اور آج بھی یہ مسلم حکمرانوں کے خلاف اسی چیز کو لے کر بغاوت اور خروج کرتے ہیں, اور تمام مسلم ممالک کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی ممالک کو اسی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا 5-7 سال کے اندر تباہ و برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا. ایک زمانے میں انتہائی خوشحال سمجھے جانے والے ممالک آج کے زمانے میں کھنڈرات بن چکے ہیں, ان کا نام و نشان نہیں ہے. کتنے عالیشان بلڈنگیں تھی, کتنے اچھے راستے تھے, لوگ جاتے تھے ٹورسٹ پیلیس کے طور پر, مشہور تھا پوری دنیا کے اندر, اور آج وہ کھنڈرات کی شکل میں بدل چکے ہیں. بچے یتیم ہو چکے ہیں, عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں. یہ کس نتیجے میں ہوا؟ یہ اسی کرسی کے چکر میں, اسی مال کے چکر میں
جب انہوں نے اپنا مشن اسی کرسی کو حاصل کرنا بنا لیا کہ کسی بھی طرح کرسی حاصل کی جائے، اور جو ابھی موجودہ ہمارے حاکم ہیں ان کے خلاف خروج کیا جائے، ان کے خلاف بغاوت کیا جائے، لوگوں کو ابھارا جائے کہ ان کے خلاف ان کی کرسی سے ان کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کرسی سے اکھاڑ کے پھینکنے کے بعد ان کی جگہ پر کن کو آپ اپنا حاکم کرنا چاہتے ہیں، بیٹھانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی انسان ہی ہوں گے یا فرشتہ ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہٹانے کے بعد جن کو آپ لائیں گے اور جنہیں اپنا حاکم بنائیں گے وہ بھی انسان ہی ہوں گے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی کچھ کوتاہیاں ہوں گی، وہ بھی بعض گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، اور ویسے بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ شیطان لگا ہوا رہتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے پاس اختیارات آتے ہیں، قوت آتی ہے، پیسے آتے ہیں، تو اس کے ساتھ برائیاں بھی اس کے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں پولیس ہو، فورس ہو، عدالت ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، پورا نظام جس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ شخص اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو کوئی بڑی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ تو ان کو ہٹا کر جن کو آپ لانا چاہتے ہیں یہ ان سے اچھے ہوں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور ہم نے دیکھ لیا ان کی پوری تاریخ ہم نے دیکھ لی ہے، یہ خلفائے راشدین تک سے راضی نہیں ہو سکے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے راضی نہیں ہو سکے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سے راضی نہیں ہو سکے، صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہیں ہو سکے۔ تو جب صحابہ اکرام سے، خلفائے راشدین سے یہ راضی نہیں ہو سکے تو آج کے دور کے حکمرانوں سے راضی ہو جائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آج کے دور کے حکمرانوں سے راضی ہو جائیں۔ ان کی تاریخ میں، ان کی خمیر میں ہمیشہ یہی خروج و بغاوت موجود ہے، اور جہاں کہیں یہ رہتے ہیں وہاں پر اسی طرح خروج و بغاوت کر کے لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، قتل و خوریزی بڑھاتے ہیں، اور یہاں پر اس طرح امن و امن کو غارت کر دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے حضرات کے لٹریچرز پڑھنے والے نوجوان بے شمار ہیں، خصوصاً عصری اداروں میں پڑھنے والے، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے۔ ایسے لوگوں کے لٹریچرز کے دل دادا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اسی فکر کے اندر آہستہ آہستہ ڈھل جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا کام جس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک سب سے بڑا کام ہے کسی طرح خلافت قائم کرنا، اور خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہی ایک راستہ انہیں نظر آتا ہے کہ فتنہ و فساد پھیلانا پڑے گا اور حکومت اپنے قبضے میں لینی پڑے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر لوگ اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین خود انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مکی زندگی کے اندر دشمنوں کے ہر طرح کے مصیبتوں کا سامنا کیا۔ صحابہ کرام کی تعداد مکہ کے اندر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا، صحابہ کرام کی ایک تعداد بن چکی تھی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول اکیلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک تعداد بن چکی تھی۔ اس پوزیشن میں آ چکے تھے کہ اگر ان پر کوئی ظلم و ستم کرے تو کم از کم کسی ایک دو کو تو ختم کر ہی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجازت دی؟ کبھی اجازت نہیں دی۔ انہیں صبر کی تلقین کرنے کے لیے کہا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کے لیے کہا، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اگر پھر بھی برداشت نہ ہو سکے تو یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف تم اتر جاؤ میدان کے اندر، بلکہ یہ کہا کہ اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو اس زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف یا پھر بعد میں مدینے کی طرف۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ان ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں ملی جب تک کہ مسلمانوں کے اندر وہ قوت نہیں آئے گی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل واضح ہے اس باب میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے اس امت کے اندر
جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے. تو چند دنوں کے بعد ہی یہ فرقے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے. ابھی ہم نے کہا خوارج کے فرقے کے بارے میں، جس کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی. ابھی ہم نے کہا آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت کرنے کے بارے میں، کہ بے شمار لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے جو حدیثوں کی جھوٹی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے. اسی طرح ایک اور جماعت پیدا ہوئی صحابہ اکرام کے زمانے میں، وہ ہے روافض کی جماعت. یہ کون سی جماعت تھی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاجماع تمام صحابہ اکرام کے اجماع سے خلیفہ بنائے گئے. ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اعتراض کیا. ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے. سب نے بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ تسلیم کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن عبداللہ بن سبا نام کا یہودی، جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا آپ کو کہ کیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر ڈالا تھا. اس نے لوگوں کے ذہن میں ایک زہر اور بھرا. وہ زہر کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس کی وصیت کر دی تھی. حالانکہ یہ جھوٹی روایت ہے. ابھی ہم نے کہا نا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت کرنی شروع کی. ان میں سے جھوٹی حدیث کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے غدیر خم کے موقع پر، اس چشمے پر، جب حج سے اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے، راستے میں تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. یہ جھوٹا الزام اللہ کے رسول پر لگایا ان ظالموں نے، اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے اپنا خلیفہ تسلیم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی ناقدری کی ہے، بے حرمتی کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہ ماننے کی وجہ سے یہ سب کے سب صحابہ اکرام جنہوں نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مانا تھا، یہ سب کے سب کافر ہو چکے، نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بھرا کہ یہ صحابہ اکرام کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی وصیت کو انہوں نے نہیں مانا. اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اور انہوں نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ مان لیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جھوٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی تھی. اگر ایسی بات کی ہوتی تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ خود آل بیت میں سے تمام کے تمام حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے؟ یہ روافض ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں. اگر صحابہ اکرام کے بارے میں اور اس امت کے سب سے افضل صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو تو آپ کو اور ہمیں یہ مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ یہ فلسطین کو آزاد کر سکتے ہیں؟ جن کے عقیدے میں کہیں مسجد اقصی کا تذکرہ ہی نہیں ہے. روافض کے عقیدے میں مسجد اقصی کی کوئی حرمت نہیں ہے. جن کے عقیدے کے اندر ہی اس کا کوئی تذکرہ نہیں، وہ مسجد اقصی کو یہود سے آزاد کرائیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم امہ میں سے کچھ ایسے بدنصیب اور محروم قسم کے لوگ ہیں جو ان روافض کی بات میں آ جاتے ہیں اور انہیں اپنا دوست اور رہنما شمار کرنے لگتے ہیں، اور سوچتے یہ ہیں کہ یہی حقیقت میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. حالانکہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے تو یہی روافض ہے.
آپ دیکھ لیں سیریا کے اندر بشار الاسد نے ایک اکیلے بندے نے سنیوں پر وہ ظلم و ستم کا قہر ڈھایا ہے جو پوری دنیا کی تاریخ میں دشمنوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا اس ایک بندے نے سنی مسلمانوں پر ظلم و ستم کا قہر ڈھایا ہے. پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ نہیں پائیں گے کہ دشمنوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہو. تو یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے. ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کام کریں گے اور یہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کریں گے. لیکن یہ اخوانیت کا برا ہو جو ان روافظ پر اعتماد کرتے ہیں اور ان روافظ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ امت کے خیر خواہ ہے، اور جو حقیقت میں پہلے دن سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے لیے حتی الامکان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کس طرح ان کو راحت پہنچائی جائے، وہ ان کو سکون پہنچایا جائے، ان کی خیر خواہی کے لیے کام کیا جائے. ان کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر زہر بھرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں امت مسلمہ کے. اور اس وقت جو مسلمانوں کی ابتری ہے، بدحالی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مسلم ممالک ہیں اور یہ عرب ممالک ہیں. اس کی وجہ سے ہی پوری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کی حالت ہے. تو میرے بھائیوں، یہ افکار اور یہ تحریکات جو اٹھتی ہیں، علماء کرام کے ساتھ جڑ کر ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان فتنوں کو نہیں سمجھیں گے تو ان کے ساتھ مل کر خود اپنی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے. ایسے لوگ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ زہر بھر دیتے ہیں اور خلافت الہیہ کا لالی پاپ دے کر ان کو آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور آئے دن اپنی آنکھوں سے ان کا حال ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو کس قدر یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے جتنا ممکن ہو سکے دوری بنا کر رکھیں اور علماء اکرام کے ساتھ جڑے رہیں. جب تک آپ علماء اکرام کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، تب تک آپ فتنوں سے محفوظ ہیں. جس قدر ایک انسان اہل علم سے دور ہوتا ہے، فتنوں کا شکار اتنی جلدی ہو جاتا ہے. ایک اور فتنہ جس کے بارے میں اس علاقے کے بارے میں خبر مل رہی ہے آئے دن، کہ ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر شکیل بن حنیف کے نام سے لوگوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ مسیح موعود ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو عیسیٰ علیہ السلام تک ماننے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو مسیح علیہ السلام ماننے لگتے ہیں. حالانکہ اگر شریعت کا کسی کے پاس ادنا سا علم ہوگا تو کبھی بھی اس جھانسے میں نہیں آ سکتا. اس کے باطل ہونے کے لیے شریعت کا ادنا علم ہی کافی ہے. اس کے بطلان کے لیے کسی علمی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر پڑھنے والے جو نوجوان ہیں وہ دین سے اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ شریعت کی بنیادوں سے بھی غافل ہوتے ہیں. اور کوئی آ کر ان کو دین کے نام پہ لوٹتا ہے تو بہت جلدی اس کے شکار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، شکیل بن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہونا اور اسے عیسیٰ علیہ السلام ماننا یا مسیح موعود ماننا اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ عقیدے کے بنیادی مسائل میں سے ہے. ایک انسان عملی طور پر اگر کسی کوتاہی کا شکار رہے اور اس کا عقیدہ صحیح سالم ہو تو نجات مل سکتی ہے. لیکن کسی کا عقیدہ بگڑ جائے، کسی کا منہج بگڑ جائے تو گرچہ عمل کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہو، ان اعمال کی اللہ رب العالمین کے پاس کوئی قیمت نہیں اگر آپ کا عقیدہ صحیح سالم نہیں ہے. عقیدہ یہ جسم کے اندر روح کی حیثیت رکھتا ہے.
جیسے یہ آپ کا پورا جسم ہے نا، اگر پورا جسم صحیح سالم رہے اور روح نہ رہے تو اس جسم کی کوئی قیمت ہے؟ یہ جسم مردہ ہے، پھر اسے دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر جسم کے اندر کہیں پر کچھ چوٹ لگ گئی ہے، کہیں کٹ گیا ہے، کہیں پر درد ہے، کہیں پر اور کچھ ہے، لیکن روح باقی ہے، تو پھر اس جسم کی قیمت ہے۔ تو عقیدہ تمام اعمال خیر کے اندر وہی حیثیت رکھتا ہے جو روح کو پورے جسم کے اندر حاصل ہے۔ اس لیے میرے بھائی، عقیدے سے، اپنے منہج سے کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لیں، سلف صالحین کی سیرت پڑھ لیں، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ بشر تھے، انسان تھے، ان سے بھی چند گناہ سرزد ہوئی، لیکن عقیدے کے معاملے میں ان کے سامنے پوری دنیا کی دولت رکھی گئی، اس کے باوجود بھی قبول نہیں کیا۔ انہیں طرح طرح کے ظلم و ستم سے ٹارچر کیا گیا، اس کے باوجود بھی اپنے عقیدے سے کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی آپ سیرت پڑھیں، انہیں اتنا زیادہ مارا گیا، اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا، جلاد مارتے مارتے تھک جاتا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ انہیں صرف اس عقیدے کا پابند کرنے کی کوشش کی گئی کہ اتنا کہہ دو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ آج بہت سارے نوجوانوں سے آپ پوچھے کہ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ شاید 99% جواب ہی نہ پائیں، کچھ نہیں جانتے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ مخلوق کہیں تو کیا خرابی لازم آئے گی، غیر مخلوق کہیں تو کیا خرابی لازم آئے گی، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کا کیا معنی ہے، ہمارے نوجوان جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورا علاقہ اہل حدیث ہے، لیکن ہم اپنے عقیدے سے، اپنے منہج سے اس قدر غافل ہیں، اور اس باب میں خدمت بھی نہ کے برابر ہوئی ہے حقیقت میں۔ اس وجہ سے کوئی بھی شخص کوئی فتنہ لے کر کھڑا ہو اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو اس فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ یہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب صحیح عقیدے کا علم نہیں ہوگا تو غلط عقیدہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کیسے قبول نہیں کرے گا وہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے برسائے گئے اس عقیدے کو قبول کرنے کے لیے۔ آج کسی کو 10 روپیہ دے کے دیکھیں، فوراً کہہ دے گا کہ ہاں قرآن اللہ کا مخلوق ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے عقیدے کی اہمیت کا علم نہیں ہے اولاً، اور دوسرا کہ اس کو کہنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، وہ اسے معمولی سمجھتا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس نے اپنے عقیدے کے اندر کیا بگاڑ پیدا کر لیا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، سلاخوں کے اندر جکڑایا گیا، زنجیروں کے اندر جکڑا گیا، سلاخوں کے پیچھے رہے، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ صرف مخالف یہ سننا چاہتے تھے ان کی زبان سے، آپ اقرار کر لیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، بس اقرار کر لیں، آپ کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ لیکن آخری سانس تک انہوں نے اس کفریہ عقیدے کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ سلف صالحین اس بارے میں متفق تھے، بے شمار علماء اکرام نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو مخلوق کہے، کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، تو کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ گرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، تمام نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اس کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے، اس عقیدے کے رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ بلکہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اجماع نقل کرتے ہیں تمام سلف صالحین کا کہ ایسے شخص کو اگر کوئی کافر نہ سمجھے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس قدر خطرناک عقیدہ رکھنے والا ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا اس زمانے میں، کس نام سے؟ جہمیہ کے نام سے۔ جہمیہ کے نام سے ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا۔ اس فرقے نے اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں
ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا تھا، جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دین سکھایا تھا، جو عقیدہ سکھایا تھا، اگر وہی عقیدہ ہمارا ہو، وہی دین ہمارے پاس ہو، قبر کے اندر جب ہمیں پوچھا جائے گا وما دینک، اگر وہی دین ہم نے پیش کیا جو اپنی عملی زندگی کے اندر 60 سال 70 سال گزار کر ہم جائیں گے، قبر کے اندر پہنچیں گے، فرشتے ہم سے سوال کریں گے وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ تو آپ نے جس عقیدے پر اپنی زندگی گزاری ہے یہی عقیدہ پیش کریں گے قبر کے اندر۔ اس عقیدے کا اگر صحابہ اکرام کے عقیدے سے میل ہو جائے، میچ کر جائے، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے لیے۔ اور صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا اگر وہ عقیدہ آپ کا نہ ہو اور آپ وہ عقیدہ پیش کریں، اللہ رب العالمین کے پاس یہ بگڑا ہوا دین، یہ باطل عقیدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین کوئی اختیار کرے، ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس نے یہ باطل عقیدہ اختیار کر کے صحابہ اکرام کے عقیدے کو چھوڑا۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو کچھ اپنے بارے میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو کچھ اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کی 2 ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کی 2 آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پور ہیں، اللہ رب العالمین کا قدم ہے، کمر ہے، اللہ رب العالمین کی شکل و صورت ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ سب سے پہلے جس شخص نے انکار کیا تھا اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا، وہ کون تھا؟ جعد بن درہم۔ جعد بن درہم نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے انکار کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کیا کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کلام کرنے، بات کرنے کی صفت سے متصف نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی خوبی آپ بیان کریں اور کہیں آپ کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اس طرح اس کی تمام صفات کا انکار کر دیں تو یہ اس کی خوبی ہوگی یا اس کی برائی ہوگی؟ اگر کسی کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، وہ آ نہیں سکتا ہے، جا نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا وہ، تو اس کی یہ سب سے بڑی برائی ہوگی۔ جہمیہ نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا۔ جعد بن درہم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان پرچار کیا کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے۔ اس زمانے میں عراق کے جو گورنر تھے انہوں نے صحابہ تابعین سے، علماء تابعین، تبع تابعین سے مشورہ کیا اور پھر اس شخص پر حجت قائم کی گئی، اور حجت قائم کرنے کے بعد بھی جب یہ نہیں مانا، اپنے اس باطل عقیدے سے رجوع نہیں کیا، تو لوگوں کے مجمع میں اسے عید کے دن قتل کیا تھا۔ یہ عقیدے کی اہمیت جان لیں کہ اس باطل عقیدے کی وجہ سے تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کبار علماء اس زمانے میں جو موجود تھے سلف صالحین کے، ان کے تمام متفقہ فیصلے سے اس شخص کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار ہے کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف نہیں، اس صفت سے متصف نہیں۔ آپ مولانا مودودی کی تفسیر پڑھیں، آپ پائیں گے قدم قدم پر مولانا مودودی نے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں وہی عقیدہ بیان کیا ہے جو اس گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے۔
آپ ایسے شخص کی تفسیر پڑھیں، ایسے شخص کے لٹریچرز پڑھیں تو آپ کے دین کا کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس شخص کو صحیح عقیدے کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ ایسے لوگوں کی کتابوں سے دین سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ لے کر جائے گا قبر کے اندر؟ جب اس کو پوچھا جائے گا من ربک، تو اسی رب کا وہ تذکرہ کرے گا جو رب اللہ رب العالمین کے بارے میں، جس رب کے بارے میں اس نے عقیدہ رکھا تھا دنیا کے اندر۔ اور اس کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ اس کا عقیدہ جعد ابن درہم کے عقیدے کی طرح تھا، جہم ابن صفوان کے عقیدے کی طرح تھا، فرقہ جہمیہ کی طرح اور فرقہ اشاعرہ کی طرح اس کا عقیدہ تھا۔ اگر اسی طرح باطل عقیدے کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہی عقیدہ قبر کے اندر پیش کرے گا، اور یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان تمام فتنوں سے، ان تمام گمراہیوں سے نجات کا بس ایک ہی طریقہ ہے، جو سلف صالحین کا منہج تھا، اس منہج کو ہم لازم پکڑیں۔ عضو علیہ بالنواجذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ڈار کے دانت سے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ تو اسی طرح اسی منہج سلف کو ڈار کے دانت سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، تب اس فتنے سے اور اس گمراہی سے ہم نجات پائیں گے، ورنہ ہمارا حال وہی ہوگا جو ان گمراہ فرقوں کا ہوا ہے، اور ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ یہ ایسا گمراہ کن اور تباہ کن عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسی باطل عقیدے پر وفات پا گیا تو آخرت میں اسے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدے کی اس نے حفاظت کر لی، اس کا عقیدہ صحیح سالم رہا، وہی عقیدہ اختیار کیا جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی، گرچہ اعمال کے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں، بشری تقاضے کے تحت کچھ لغزشیں ہوئی، تو اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو چاہے تو ڈائریکٹ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے بقدر اسے سزا دے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید پر اس کی وفات ہوئی ہے تو یقیناً اسے جنت ملے گی، وہ جنت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، منہج سلف کو لازم پکڑے، اور یہ منہج سلف کہاں ملے گا آپ کو؟ سلفی علماء کے پاس، جو بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سکھاتے ہیں، سلف صالحین کے منہج سے جوڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ جڑے رہے، ان کے دروس میں شرکت کریں، آن لائن ہو آف لائن ہو۔ اگر ایسے لوگوں سے آپ دین سیکھ رہے ہیں تو بہت بڑی نعمت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید اس میں کوشش جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مزید ہمیں ان سلفی علماء کرام کے ساتھ جڑنے کی اور ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طریقے کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔